اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کتنے ہی ایسے روشن دلائل و براہین کو دیکھا جو ان کی صداقت کی قطعی دلیل تھے، مثلاً ید بیضا، عصا کا سانپ بن جانا، سمندر کا پھٹنا، پتھر سے پانی کے چشموں کا نکلنا، گرمی کی شدت میں ان کے سروں پر بادل کا سایہ افکن ہونا، ان پر من و سلویٰ کا نازل ہونا، اس طرح کی دیگر بہت سی نشانیاں ایک طرف اللہ تعالیٰ فاعل و مختار کی موجودگی روشن دلیلیں تھیں، تو دوسری طرف اس پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی دلیل جس کے ہاتھ پر یہ فراخ عادت معجزات صادر ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان سے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی ایمان سے اعراض کر کے کفر کو قبول کر لیا۔ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا تھا سورہ ابراہیم میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، یعنی دوزخ میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے اور وہ اس پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مال و دولت کے انبار لگانا شروع کر دیے ہیں، ان مصراف پر خرچ نہیں کرتے جن پر خرچ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا، مگر یہ ان اہل ایمان سے جو دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں مذاق کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کا جو مال حاصل ہو جائے وہ اسے اپنے رب کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں، لہٰذا روز قیامت یہ سعادتوں اور کامرانیوں سے فیضیاب ہوں گے، حشر نشر میں، چلنے پھرنے میں اور اپنے مقام اور ٹھکانے کے اعتبار سے کفار کی نسبت کہیں بلند ہوں گے، انہیں علیین میں بلند و بالا اور عرف و اعلیٰ درجات میں فائز کیا جائے گا، اور کفار جہنم کے انتہائی نچلے درجوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں بے شمار اور بے حساب رزق سے نوازتا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے بلال خوب خوب خرچ کرو، اس بات کا خوف نہ کھاؤ کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا میں، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا،
اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے سوا جو ہے تو وہ دنیا سے جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا تو اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اسے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔